یہ عالم فانی ہے، ایک روز فنا ہوگا، وہ وقت بھی آئے گا جب حشر بپا ہوگا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ پھر کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر قیامت اچانک آ جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، اور جب قیامت آ گئی تو اس وقت نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج سے پروگرام کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے علامات قیامت، اور اسی حوالے سے میں نے سورہ محمد کی یہ آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ کریم نے اشراط الساعہ یعنی جو قیامت کی نشانیاں ہیں، علامات قیامت کو قرآن کریم میں اشراط فرمایا گیا ہے، اور یہی لفظ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے۔ تو گویا وہ نشانیاں جو ظہور پذیر ہو چکی ہیں، یا پھر وقوع پذیر ہو رہی ہیں، اور یا پھر قرب قیامت وقوع پذیر ہونے والی ہیں، ان ساری نشانیوں کے بیان کا کیا مقصد ہے، وہ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرما دیا ہے۔ یعنی نشانیاں بیان ہو گئیں، اس کا مقصد تنبیہ اور نصیحت ہے۔ جو لوگ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، اس سے جو لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے، گویا کہ اس اچانک سانحے کی تیاری نہیں کرتے۔ قیامت ایک سانحہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے انسانوں کی ملاقات کروا دے گا۔ ناظرین کرام، یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ انسان کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر تگ و تاز ہے، جتنی جد و جہد ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو محنتی اور مشقتی پیدا کیا گیا ہے، تیری مشقت کا یہ سفر ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر لحظہ جاری ہے، اور ایک وقت آئے گا تیرا یہ سفر ختم ہو جائے گا جب تیری ملاقات تیرے رب کے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ جو سفر جاری ہے یہ اپنے اللہ کی طرف ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف محنتی اور مشقتی بن کے سفر جاری رکھے ہوئے ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ تیری ملاقات ہو جائے گی۔ اب ناظرین کرام، یہ جو ملاقات ہے اس کے دو طریقے ہیں، اللہ کریم سے ملاقات ہونے کے اور ہمارا یہ سفر زندگی ختم ہو جانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے موت، اور دوسرا ہے قیامت۔ موت کا بھی وقت مقرر ہے اور قیامت کا بھی وقت مقرر ہے، لیکن ان دونوں کا وقت ہمیں بتایا نہیں گیا۔ قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، قیامت کے وقت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، قرآن کہتا ہے کہ یہ قیامت کو ظاہر وہ کرے گا جب بھی اس کا وقت مقرر ہے، اللہ کریم ہی ظاہر کرے گا، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اور موت کا وقت بھی کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو انسانوں کے حوالے سے یہ دونوں سانحے اچانک ہونے، موت آنی ہے تو وہ بھی اچانک آنی ہے، اسی طرح قیامت آنی ہے تو وہ بھی اچانک آنی ہے۔ تو یہ اچانک جو دونوں طریقے اللہ کریم کے ساتھ ملاقات کے ہیں، یہ اچانک ہیں، تو اس کے لیے تیاری تو کی جانی چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
موت کو بھی ہمیشہ یاد رکھنے کی نصیحت اور حکم فرمایا ہے کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو اکثر یاد رکھا کرو تاکہ انسان اس سانحے کی تیاری کرتا رہے. یہ اس کا مقصد ہے. یہی مقصد ناظرین کرام علامات قیامت کا ہے کہ قیامت کی علامات بیان فرما دی گئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر مختلف نشانیوں کو اور مختلف علامات قیامت کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور ان کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ وہ قیامت جس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ محمد کی اس آیت میں جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ قیامت کی نشانیاں دیکھ کر نصیحت نہیں پکڑتے تو جب قیامت آ جائے گی، اچانک رونما ہو جائے گی، تو اس وقت نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان کے بیان کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو تنبیہ کر دی جائے. وہ ان کو جو شخص نصیحت پکڑنا چاہتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے، جو سنبھلنا چاہتا ہے وہ سنبھل جائے. جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لانا چاہتا ہے یا ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کو مضبوط بنا لے. اس لیے کہ اہل ایمان کی تو نشانی ہی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ بغیر دیکھے چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات صادق المصدوق، ساری کائنات کے سچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرما دیں وہ من و عن درست ہیں، حرف بحرف درست ہیں، وقوع پذیر ہو چکی ہوں یا نہ ہوئی ہوں، ہماری عقل اس کا ساتھ دیتی ہو یا نہ دیتی ہو، ہمارے زمان و مکان کے پیمانے بھی اس کا ساتھ اگرچہ نہ دے رہے ہوں، اگرچہ ہمارا علم بھی اس کے خلاف کوئی بات بتا رہا ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی وہ حرف بحرف درست ہے. تو گویا قیامت کی نشانیاں جو اگرچہ کسی بھی قسم سے تعلق رکھتی ہوں، ماضی سے، حال سے یا مستقبل سے، کسی بھی قسم سے تعلق رکھتی ہوں یا کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بیان فرما دیا تو اس کا مقصد یہ ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر من و عن ایمان لے آئیں اور اس پر یقین کر لیں، اس کو سمجھ لیں کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہر صورت میں اور حرف بحرف صحیح ہے، اور اگر وہ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس کے حوالے سے ایک حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کتاب المناقب، بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب میں ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پرانے وقتوں کا کوئی واقعہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ پرانے وقتوں میں کوئی آدمی تھا جس نے بیل کے اوپر وزن لاد دیا، اور جب بیل کے اوپر وزن پڑا تو بیل بولنے لگا. بیل نے کہا کہ میں وزن لادنے کے لیے نہیں ہوں، میں تو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اتنی بات ارشاد فرمائی تھی کہ محفل میں سے ایک شخص بولنے لگا، اور اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیل تو نہیں بولتا، بیل تو باتیں نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا کہ بیل نے اپنے مالک سے کہا کہ میں وزن لادنے کے لیے نہیں ہوں، میں تو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے لیے کہ بیل بولتا ہے کہ نہیں بولتا کوئی دلیل ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے فقط اتنا ارشاد فرمایا کہ بیل بولتا ہے کہ نہیں بولتا یا ابو بکر صدیق سے پوچھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان کی اس سطح پہ ہیں جن کو یہ حقیقت کامل یقین کی حد تک واضح ہے کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا. اگر آپ فرمائیں کہ بیل بولا ہے تو دنیا میں تاریخ میں کبھی کسی نے بیل کو بولتے ہوئے نہ سنا ہو نہ دیکھا ہو. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو بیل بولا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ دیواریں بولتی ہیں یا دیواریں بولیں گی
تو اس کا مطلب ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کو یقین کی حد تک تسلیم کر لیں، عین الیقین کی حد تک تسلیم کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، آپ نے فرمایا دیواریں بولتی ہیں یہ بولیں گی تو دیواریں بولتی ہیں یہ بولیں گی، آپ فرمائیں کہ پتھر بولتے ہیں تو پتھر بھی بولتے ہیں، ساری کائنات میں سے آوازیں آتی ہیں تو ساری کائنات میں سے آوازیں آتی ہیں، چاہے ہم نے وہ آواز کبھی نہ سنی ہو۔ سب سے پہلی جو نصیحت ہے اور سب سے پہلی جو تنبیہ ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جتنی بھی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ہم اپنے ایمان کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، یہ سب سے پہلی ضرورت اور سب سے پہلا تقاضا ہے جو پورا ہوتا ہے ان نشانیوں کے بیان سے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اطاعت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جو کچھ آپ نے حکم فرمایا ہے، ظاہر ہے اگر نشانیاں صحیح ہیں اور ان پر ایمان ہمارا یقین کی حد تک ہے اور ہمارا حق الیقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں درست فرمائی ہیں، تو ہم اطاعت پر جت جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ گویا ہمارے صرف ذہنی اور فکری طور پر ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے، بلکہ ہمارے طرز عمل کے اندر بھی تبدیلی آئے۔ ہمارا عمل، یہ عمل کے حوالے سے بھی ناظرین کرام دو پہلو ہیں اس کے۔ ایک پہلو ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں تو نشانیوں کے بارے میں آپ نے طرز عمل بھی بتایا ہے کہ مثال کے طور پر دجال جب نکلے گا تو اس وقت مومنین کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، یا جتنے بڑے بڑے فتنے ہوں گے تو امت کو کیا کرنا چاہیے، مومنین اس وقت کیا کریں، اگر خوراک کے مسائل ہوں گے تو مومنین کو خوراک کہاں سے ملے گی۔ مختلف قسم کے جو شرعی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تھی، ایسے فتنوں کے مواقع پر اور ان نشانیوں کے ظہور کے مواقع پر جو رہنمائی ہو سکتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرما دی، تو تاکہ ہمیں وہ شرعی طرز عمل اختیار کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ رہے، یہ بھی ایک تقاضا ہے جو ان نشانیوں کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بھی معاملات پیش آئیں گے اس موقع پر مومن اس یقین اور اس کنوکشن کے ساتھ عمل کر سکے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ اگر یہ ایمان آ جائے گا تو پھر ایسا ہی رد عمل جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ خوبی، وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے اس ایمان کی وجہ سے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو دجال کے پاس چونکہ غیر معمولی قسم کی قوتیں ہوں گی اور خدائی دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو خدا منوانے کی کوشش کرے گا اور بہت سارے لوگ اس کو مان بھی لیں گے، تو ایک مومن پختہ ایمان والا صاحب ایمان آدمی اس کے پاس جائے گا اور اس کو وہ جو دجال ہے وہ اس کو اپنی اس دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کی وجہ سے اس کو آرے سے چروا دے گا، اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دے گا، اس طرح دو ٹکڑے کہ وہ درمیان میں اس کے چلے گا، اور اس کے بعد پھر اس کو ٹکڑوں کو جوڑ کر زندہ کر دے گا، اور جب وہ زندہ کرے گا اور پھر اس مرد مومن سے پوچھے گا کہ بتا اب تو مجھے خدا تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو وہ مرد مومن مرنے کے بعد زندہ ہو کے، دو ٹکڑے ہو جانے کے بعد، زندہ ہونے کے بعد بھی یہ کہے گا کہ اب تو مجھے پختہ یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی کافر ہے، تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ یہ ہے ایمان کی وہ کیفیت جو ہمیں درکار ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کر لیں، ہمارے طرز عمل کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، ہم جو تیاری اس قیامت کے لیے کر سکتے ہیں وہ ابھی سے کر لیں، اس لیے کہ نشانیاں آ جانے پر اور نشانیوں کے وقوع پذیر ہو جانے پر ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم قیامت کی تیاری کر لیں، کیونکہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے یہ نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمائی۔ اور جو شخص نصیحت نہیں پکڑتا نشانیاں دیکھ کر، تو کیا وہ قیامت آنے پر نصیحت پکڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت آ جائے گی، جبکہ اس نے اچانک آنا ہے، کہ یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں، جو نصیحت نہیں پکڑتے وہ پھر اس کا مطلب ہے انتظار کر رہے ہیں، جن کو وہ روایات کے اندر گم ہوئے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ روایت پتہ نہیں صحیح ہے نہیں صحیح، کوئی قرآن اور حدیث کو الگ کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیے ہوئے علم کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی اس تنبیہ کے بارے میں عجیب و غریب لوگ خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور متردد محسوس ہوتے ہیں، تو وہ
گویا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے اوپر آ جائے اور چھا جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، نشانیاں آ چکی ہیں، جن لوگوں نے نصیحت پکڑنی ہے وہ ابھی پکڑ لیں، اس لیے کہ جب نشانیاں ختم ہو گئی، گویا یہ نشانیاں قیامت سے پہلے قیامت کا ہارن ہے، ہارن بج رہا ہے کہ جس نے تیاری کرنی ہے، جو سنبھلنا چاہتا ہے سنبھل جائے، ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہیں فرمایا کہ یہ بہت بڑا ایک حادثہ سورہ حج کے اندر فرمایا رونما ہونے والا ہے، کہیں اس کو القارعہ فرمایا، کھڑکھڑا دینے والی اور لڑکھڑا دینے والی، ہر چیز کو تہس نہس کر دینے والی، اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایسے بڑے دھچکے لگیں گے کہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اس قیامت کے جو دل دہلا دینے والے مناظر ہیں، ان کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے پہلے یہ نشانیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یہ تو بڑی غنیمت ہے، یہ تو مومن کے لیے بڑا اثاثہ ہے، یہ تو بڑی امید افزا بات ہے، یہ تو مومن کو رجائیت کی طرف لے جاتی ہیں اور آپٹیمسٹ بناتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں بیان فرماتے ہوئے یہ بھی فرما دیا کہ دنیا میں بھی بالآخر اسلام کا غلبہ ہوگا، تو جب انسان اس پر یقین رکھتا ہے، مومن اس پر یقین رکھتا ہے، تو اس کو دنیا میں بھی اس غلبے کی خوشخبری صاف نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ایک دن وقوع پذیر ہونے والا ہے، لہٰذا وہ پوری قوت کے ساتھ اور رجائیت پسندی کے ساتھ زندگی گزارنا اور امید افزا احساسات کے ساتھ وہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب مومن کو اخروی جو خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ دنیا کے ان تمام حادثوں سے یوں انسان نکل جائے گا، اللہ اکبر، قرآن پاک وہ منظرنامہ بیان فرماتا ہے، ڈراتا ہے کہ کتنی خوفناک صورتحال ہوگی قیامت کی، قیامت کے بعد کے جو جنت دوزخ کے فیصلے تک کے حالات ہیں، کہ اس وقت کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیوی کو، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب رشتے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن فرمایا مومنین کو امید کی بات بتائی کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، انتہا درجے کی اس خوفناک صورتحال میں بھی کچھ چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، وہ ہنس رہے ہوں گے اور خوشی سے شاداب ہوں گے۔ اللہ اکبر، گویا مومنین کو ان نشانیوں کے ذریعے سے صرف تنبیہ ہی نہیں فرمائی جا رہی، تنبیہ کے ساتھ جو نصیحت پکڑ لیتے ہیں اور جو موت کی اور قیامت کی تیاری کر لیتے ہیں، ان کو ساتھ خوشخبری بھی دی جا رہی۔ یہ ہے ناظرین کرام علامات قیامت کے بیان کا مقصد۔ اور آج کے پروگرام کے آخر پہ میں یہ بھی تعارف کروا دوں کہ یہ جو نشانیاں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اگلے پروگرامات کے اندر، ان نشانیوں کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی تعداد کتنی ہے۔ ناظرین کرام، مختلف مصنفین نے اور مختلف کتابوں کے مؤلفین نے ان کی تعداد بھی مختلف رکھی ہے اور ان کی تقسیم بھی اپنے اپنے طور سے کی ہے۔ اس میں امام قرطبی کی تذکرہ کے اندر بھی اس کی تقسیم کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو متاخرین مؤلفین ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی تقسیم کی ہے، لیکن ایک بات سب میں کامن ہے، ایک بات سب میں مشترک ہے، اور وہ ہے کہ سب نے علامات صغرا اور علامات کبرا، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں، قیامت کی نشانیوں کو ان دو حصوں میں ضرور تقسیم کیا ہے۔ لیکن ایک اور تقسیم اس میں یہ آتی ہے کہ علامات صغرا جو ہیں اس میں پھر دو قسم کی تقسیم ہے، یعنی علامات صغرا وہ چھوٹی نشانیاں جو قیامت سے بہت پہلے وقوع پذیر ہونی ہیں یا ہو چکی ہیں، ان کو علامات صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں کہا گیا۔ ان میں بھی پھر آگے دو قسم کی تقسیم ہے، ایک وہ نشانیاں ہیں جو آج سے پہلے یعنی حال سے پہلے ماضی میں وقوع پذیر ہو چکی ہیں، اور کچھ وہ نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، اور یہ علامات صغرا ہی کی دو قسمیں ہیں۔ اس اعتبار سے مؤلفین نے یوں بھی اس کی تقسیم کی ہے کہ علامات صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں، اور پھر علامات متوسطہ کہ جو درمیانی نشانیاں ہیں جو دور حاضر میں یا حال میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، اور پھر علامات کبرا ہیں جو بالکل قرب قیامت جا کے وقوع پذیر ہوں گی۔ اس کے لیے ناظرین کرام کتابیں تو بے شمار ہیں،
ہم نے جس کتاب کو اپنی ترتیب کے لیے ملحوظ رکھا ہے وہ محمد بن عبد الرحمن العریفی، بلکہ یوں کہنا چاہیے الدکتور محمد بن عبد الرحمن العریفی، جو ایک سعودی یونیورسٹی کے استاد ہیں، ان کی ایک کتاب ہے نہایت العالم، دنیا کا خاتمہ۔ تو اس کتاب کا ترجمہ دارالسلام نے شائع کیا ہے، جس کا عنوان ہے جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تو حقیقت میں یہ قیامت کی نشانیوں کی کتاب ہے۔ تو ہم نے اگلے پروگرامات کے لیے جو ترتیب ملحوظ رکھی ہے، اس میں اسی کتاب کو، جو ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی کی کتاب ہے، اسی کی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے۔ البتہ محمد اقبال کیلانی کا جو تفہیم السنہ سلسلہ ہے کتابوں کا اور احادیث کے مجموعے کا، اس میں جو انہوں نے علامات الساعہ اکٹھی کی ہیں، انہوں نے ایک اور طرح سے تقسیم کی ہے، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نشانیوں کو فتنے قرار دے کے جو فتنوں پر مشتمل نشانیاں ہیں ان کو الگ کر دیا، اور اس کے علاوہ کچھ نشانیاں ہیں جو فتنے تو نہیں ہیں لیکن وہ نشانیاں ہیں، وہ تبدیلیاں ہیں، طرز معاشرت کی تبدیلیاں ہیں، انسانوں کے فہم و فکر کی تبدیلیاں ہیں، انسانوں کے طرز عمل کی تبدیلیاں ہیں۔ تو انہوں نے یوں تین طرح سے تقسیم کی ہے کہ جو پازیٹیو بھی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں، تبدیلیوں کو الگ کر دیا ہے۔ جو فتنے ہیں، جو ہر شخص کے لیے فتنے ہیں، وہ الگ ہیں، اور آخر پہ پھر علامات کبریٰ جیسے دیگر مؤلفین نے بیان کی ہیں، انہوں نے اس کو اس طرح سے تقسیم کیا ہے۔ لیکن ہمارے پروگرام کی ترتیب انشاءاللہ وہ جیسا میں نے عرض کیا نہایت العالم جو کتاب ہے اسی کے ترتیب کو ملحوظ رکھ کے ہوگی، اور ان ساری نشانیوں کے بیان کا مقصد وہی ہوگا جس کو ہم سب کو اپنے ذہن و قلب کے اندر جاگزین کر لینا چاہیے، اور اسی فکر اور اسی احساس کے ساتھ ان نشانیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالی وہ نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرما دے جس نصیحت کے لیے اللہ کریم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور انہوں نے ہمارے لیے دیگر علوم کے ساتھ ساتھ قیامت کی نشانیاں بھی بیان فرمائیں۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم کو تمام علوم دینیہ سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوچا بھی کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا، پیوست تیرے دل میں جب تیر قضا ہوگا، آئے گی قیامت جب اٹھ جائیں گے سب پردے، دیکھیں گی وہ آنکھیں جو کانوں نے سنا ہوگا، یہ عالم فانی ہے، ایک روز فنا ہوگا، وہ وقت بھی آئے گا جب حشر بپا ہوگا۔